أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل في كلامه المجيد: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برتری اور بزرگی میرے اور آپ کے، پوری کائنات کے خالق و مالک رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے۔ ہر قسم کا مسنون مستند درود و سلام میرے اور آپ کے، پوری کائنات کے ہادی و رہنما، پیر و مرشد، فدا و ابی و امی و نفسی و مالی، سیدی مرشدی جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات گرامی کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، مثالی سیریز ہماری چل رہی ہے، اس میں آج ہمارا موضوع ہے مثالی شوہر۔ ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے شریعت مطہرہ کی نظر میں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ توجہ اور غور کریں کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم اور پاکیزہ رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کا ہے۔ یہ میں نے بات ایسی نہیں کہہ دی۔ آپ دیکھیں آدمیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ میاں بیوی سے۔ اور پاکیزہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جنت میں جو پہلا رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی آدم اور حوا کا بنایا۔ پاکیزہ جگہ پہ پاکیزہ رشتہ، اس سے بڑھ کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ واحد رشتہ ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ جنت میں بنا، واپس جنت تک اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے۔ اگر کوئی بیوی دنیا میں اس کی بیوی ہے، کوئی خاوند اس کا دنیا میں خاوند ہے، تو کل قیامت کے دن بھی جنت میں بھی اللہ نے ان کو اکٹھا کر دینا ہے، جو نیک لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا۔ ہمارے ہاں اکثر بیشتر یہ مثال دیکھی اور پڑھی اور پرکھی جاتی ہے، ہم نے کہیں دور سفر کرنا ہو تو ہم اپنا ہم سفر تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ہم نشین کیسا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا سفر اچھا گزرے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اگر دور سفر کرنا ہے تو ہمارا ہم پیالہ، ہم نوالہ، ہم ذہن، ہمارے ہم خیال ہو، ہماری گفتگو آپس میں ملتی جلتی ہو، ذہن ملتے جلتے ہوں، ہماری دینداری آپس میں ملتی جلتی ہو، ہماری دنیا داری ملتی جلتی ہو، ہمارا رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا، گویا ہم ایسے ساتھی اور ایسے صاحب اور دوست کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں تو ہماری زندگی وہ لطف اندوز ہو جائے، آج کے دور میں ہم انجوائے کریں۔ تو یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے پوری زندگی کا ساتھی تلاش کرنا ہے تو تب تو ہم مثالی شوہر تلاش نہیں کرتے۔ تب ہم نے ایک سلوگن اپنایا ہے دینداری۔ دیندار کہتے کس کو؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیندار اور ہے، شریعت کی نظر میں اور ہے۔ ہمارے ہاں دیندار وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، منبر پہ چڑھ کے خطابت کرتا ہے، 4 درس دے دے، یہ دیندار۔ قطعاً یہ دیندار نہیں، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، تعلق ہے کہ وہ کتنا اچھا مسلمان ہے۔ دیندار کی بات نہیں کر رہا، اس کے رب کے ساتھ کتنا اچھا تعلق ہے۔ دیندار شریعت نے یہ کہا کہ جس کا رب کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کیا کردار ہے، وہ دیندار۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے شوہر تلاش کرنا ہے اپنی بیٹی بہن کے لیے تو ہمیں ذمہ دار شخص چاہیے۔ ذمہ دار کس کو کہتے ہیں؟ پہلی صفت اس کی کیا ہو مثالی شوہر کی؟ کہ وہ ذمہ داری پوری کرنے والا۔ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، وہ ان کو رزق دے، کھلائے، پہنائے اچھے طریقے کے ساتھ۔ جو خود کھائے وہ بیوی کو بھی کھلائے گا، جو خود پہنے گا بیوی کو بھی پہنائے گا، اچھے طریقے، معروف طریقے کے ساتھ۔ اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جی یہ جناب ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ اس کے باپ دادا کو دیکھو، اس کے گھر کا ماحول دیکھو، خاندان دیکھو۔ اگر تو وہ بندہ، اس کا باپ کنجوس ہے تو وہ بھی کنجوس ہے، اس کا باپ بدتمیز ہے تو اس کا بیٹا بھی بدتمیز ہے۔
اگر اس کا باپ بااخلاق ہے اس کا بچہ بھی بااخلاق ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی معاملات ہیں اس کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آ کے ایک جملہ بولتے ہیں، آج باتیں بڑی سیدھی سیدھی سی ہونی ہے سمجھنے والی۔ یہ میں نے واحد جو موضوع ہے نا مثالی شوہر، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آج بنیادی باتیں ہونی ہیں، اگلا جو ہے وہ اخلاقی کردار اور اقدار کے بارے میں باتیں ہونی۔ آج ہم بنیادی باتیں کریں گے، مثالی شوہر تلاش کرنا ہے وہ کیسا ہو، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر کیا کیا شریعت نے لاگو۔ ہم نے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیندار ہو، جو میں نے تعریف کی ہے، جو ہم نے تعریف کیا وہ والی نہیں، ہم وہی تلاش کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقیات ہیں، یعنی بس دیکھتے ہیں کھاتے پیتے گھر کا ہے۔ ہدایت اللہ خود ہی دے دے گا، رزق ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، نیک ہو، وہاں جا کے بد ہو جائے۔ یہ کہاں اللہ نے شرط لگائی ہے کہ شادی کے بعد خود ہی ہدایت آ ہی جاتی ہے، بندے ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں، یہ کہیں نہیں لگائی۔ ہاں یہ شرط ضرور لگائی ہے۔ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکحوا الایام منکم، اپنے نوجوان بچے بچیوں کا رشتہ کرو اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، میں رب وعدہ کرتا ہوں تم ان کی غریبی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، کہ بچہ با اخلاق ہے، خاندان اچھا ہے، رزق بے شک کم ہے لیکن رہن سہن اچھا ہے، دینی اقدار قائم ہے، باقیات موجود ہیں، حقوق العباد موجود ہیں، اس کا رشتہ کر دو، یغنیکم اللہ من فضلی، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک غریب ایسے شخص فقیر سے رشتہ کر دو جس کے پاس رزق تو کم ہے لیکن دینی اقدار زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس نکاح میں اتنی خیر اور برکت ڈال دیں گے، رزق ان کے گھر خود چل کے آئے۔ ہدایت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، ہمارے ہاں الٹ ہے، کہتے بیاہ کر دو بعد چو ابھی منڈے سیدھے ہو جاندے، بھئی کتنے ہو جاندے، ابھی میرے پاس ٹائم موجود ہے، 12:05 پہ ایک میسیج نے اور ہلا دیا کہ ہماری ایک بچی کا میسیج آیا کہ آج میں اپنے گھر میں موجود تھی، ہمارے بہنوئی آئے، مجھے پتہ نہیں چلا تو میرا پردہ انہوں نے کھلا ہوا دیکھ لیا، میں نے آج تک کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، مجھ پہ کیا ہے؟ اس وقت کی وہ بچی رو رہی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یہ قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ہم نے جب بچہ مثالی شوہر ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے رزقہن و کسوتہن بالمعروف دیکھیں کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی بیوی مسلمان ہونے کے لیے آئیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مراد جو بھی اس وقت پروسیجر تھا بیعت کا، بیعت پہ زیادہ ہاتھ بولا جاتا، بیعت کی تو اللہ کے نبی نے کہا ایمان لانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ زکوٰۃ سارا، اینڈ پہ اللہ کے نبی نے کہا چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا۔ تو وہاں خیال پیدا ہوا اللہ کے نبی میرا خاوند جو ہے ابو سفیان، ان ابا سفیان رجل شحیح، وہ کنجوس آدمی ہے، زیادہ پیسے نہیں نکالتا، تو کیا اس کے مال میں سے، یہ بات ہو رہی ہے اسلام سے پہلے کی، اسلام لانے کے بعد باتیں کھل گئیں کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا چوری نہیں کرنی، تو مجھے تھوڑی سی اجازت ہے کہ میں اپنی ذات اور بچوں کے لیے اتنا کہ لے لوں۔ فرمایا ہاں اتنا کی لینا، جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد ہوگی تو درست نہیں۔ تو مثالی شوہر ایسا ہو جو راجل شحیح نہ ہو، کنجوس نہ ہو، رہن سہن میں ذمہ دار ہو، اس کو پتہ ہو بیوی کے کیا حقوق ہیں، کل کو اللہ نے اولاد دینی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیا اس کے پروسیجرز ہیں، میں نے کیسے زندگی گزارنی۔ یہی حضرت ہند یا ہندہ دونوں لفظ موجود ہیں، ان کے بیٹے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک ہیں صحابی ابو جہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی رشتہ لے کے، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ 2 بندے، ایک ابو جہم ہے ایک معاویہ ہے، بتلائیں کس کے ساتھ رشتہ کروں۔ فرمایا اما ابا جہم رجل لا يرفع عن عاتقه عصا، جو ابو جہم ہے اس کے تو ہمیشہ کندھے پہ لاٹھی رہتی، اس کے 2 معنی علماء نے لکھے، ایک تو وہ عورتوں کو مارتے بہت ہیں، دوسرا وہ زیادہ سفر پہ رہتے ہیں، سامان اٹھانا لاٹھی کے ذریعے، اس لیے لہٰذا اس میں تو یہ مسئلہ ہے۔ تو رگا معاویہ فسعلوکن، وہ تو خود غریب ہے، تمہیں کیا کھلائے گا۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی، ہم کہتے ہیں نا، اب یہ غربت کون سی ہے، پیچھے خاندان چلا آ رہا ہے نا، راجل شحیح، عادات بچے میں ڈیولپ ہوئی ہیں،
احترام عزت اپنی جگہ پہ، ہم مسئلہ سمجھنے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب النکاح میں یہ ہیں سر فہرست باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے مثالی شوہر لینا ہے یا بننا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم ذمہ دار بنیں، ہمارے اندر یہ ذمہ داری ہو۔ دوسری بات جو ذمہ داری کے بعد ہے، ہم جب نکاح کرتے ہیں تو یہ مثالی شوہر پہ پابندی ہے کہ وہ عورت کو حق مہر ادا کرے۔ یہاں پہ بڑے مسائل ہیں، میں بڑی مشکل سے اس کو منجمد کر گیا اور بڑی مشکل سے اس کو بین قوسین اور بریکٹوں میں بات کروں گا۔ مہر کی باری آتی ہے، یہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ نہ یہ مرد نے مقرر کرنا ہے، نہ یہ مرد کے باپ نے مقرر کرنا ہے، یہ بچی کے ولی اور سرپرست نے مقرر کرنا ہے۔ جتنا وہ منہ سے کہہ دے گا نا اتنا آپ کو دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، وہ بیچارہ شادی والے دن کبھی اس کے زیر سایہ کبھی اس کے زیر سایہ، مسکین بیچارہ بن جاتا ہے، اس نے جگر کا ٹکڑا جو دینا ہے، اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہتا ہے جو مرضی لکھنے آپ کی ہے، آپ نے جو دینا دے۔ تو اس کے بچے نے جو دلہا بنا ہوتا ہے اس نے لاکھوں کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور لاکھوں ہم برات پہ لگا دیتے ہیں، اور جب مہر کی باری آتی 5,000 لکھنے بہت ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ الامان والحفیظ، حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا تم دنیا کے مالوں میں کھو گئے ہو، لہٰذا میں آج کے بعد حق مہر متعین کرنے لگا ہوں، اس سے زیادہ حق مہر نہیں دینا کسی کو۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، عورت کے الفاظ ہیں، مجمع میں کھڑی ہوئی، کہا تم کون ہوتے ہو اللہ کی کتاب سے آگے بڑھنے والے؟ جب اللہ کی کتاب میں لکھا کہ ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، حق مہر دے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اچھے طریقے سے حق مہر دے، پھر تم کیوں منجمد کر رہے ہو؟ جب اللہ نے خزانہ دینے کی بات کی ہے، جو خزانہ دے سکتا وہ لاکھوں کروڑوں دے، اس کے پاس اتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جو نارمل کرنا چاہتا ہے وہ نارمل کرے، لیکن اصول یہ ہے کہ اتنا مہر مقرر ہو جتنا آپ آسانی سے دے دیں، اس میں ہی خیر اور برکت ہے، اس میں ہی وہ نکاح اسودگی والا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مہر کے مقابلے میں ابھی گھر بعد میں آتے ہیں ماشاءاللہ، پہلے کہتے ہیں چل معاف کر دے، کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دے۔ ساری زندگی بیچاری اسی کشمکش میں رہتی ہے، اگر معاف نہ کیا تو ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 قسم کا مہر ہے جو مرد کے ذمے ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک مہر معجل ہے جو جلدی ادا کرنا ہے، بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ نکاح کے موقع پر ہی ادا کیا جائے۔ ایک ہے مہر معجل، حمزہ کے ساتھ، لیٹ کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، تاخیر ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مہر کے بغیر جو نکاح پورا نہیں ہوتا، یہ غلط باطل بات ہے، جہالت والی بات۔ مہر مقرر ہونا ضروری ہے، دیر سویر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں کوئی ڈنڈی مار لے بعد میں نہ دے، معاف کروا لے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ اپنا حساب کتاب خود۔ ہاں عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو مجبور کرنا، اس کو دھمکی دینا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بیچاری کہتی ہے یہ بھی تو ہی ہے، تسی رکھ لو، بمن چھڑیا جنا۔ تو دوسری ذمہ داری کہ جب ہم اپنے نکاح کے مسائل میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، وہاں حق مہر پہ، شرعی حق مہر پہ نہ مر جا کریں۔ ویسے شریعت ہمیں یاد نہیں آتی، کہتے شرعی حق مہر باندھ دو، وہ 32.5 روپے باندھ دو بھائی، وہ اس دور کے 32.5 ہوں تو پاکستانی اس وقت 5 لاکھ بنتا ہے، دیو پھر 5 لاکھ، ادوں تو دیندے کوئی نہیں۔ اگر ہم نے وہی اورنگزیب عالمگیر کے دور کا، اس وقت بر صغیر میں جو حکومت تھی، جو شرعی حق مہر باندھا گیا تھا، اس کے مطابق ہی دینے ہیں، تو آج کے دور میں تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے، وہ دیں، پھر وہ دیتے نہیں۔ ہمیں یاد آتی ہے تو شریعت حق مہر پہ یاد آتی ہے، وہ ڈھول والے پہ یاد نہیں آتی، بیچارہ نکاح خواہ اس کو دیتے وقت تو یاد نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو گیس پہ چلتا ہے، یہ تو نور ہے، نور سمجھتے ہیں فرشتہ نور ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، اس عالم کو بھی کوئی حاجت نہیں، یہ بھی ایک ہوا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، یہ تو بس انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں۔ تو حق مہر ادا کرنا مثالی شوہر پہ فرض عین ہے، اور یہ ولی مقرر کرے گا، جتنی وہ منہ سے بات نکالے گا اس کی وسعت کے مطابق دونوں خاندان ڈیسائیڈ کر کے اس بچی کو ادا کریں۔ تیسری بات، لفظ آپ سنتے ہیں نان و نفقہ اور سکنا۔ نان کہتے ہیں نا ہماری زبان میں روٹی، نان، اکثر روغنی نان، فلانا نان، یہ فارسی کا لفظ، اس کو روٹی کہتے ہیں۔ نان، نفقہ خرچہ پانی، اور سکنا رہائش، یہ تینوں مرد کی ذمہ داری۔
مثالی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، وہ شادی کیوں کر رہا ہے؟ جب وہ نان نفقہ کے قابل نہیں ہے نہ کرے۔ شریعت نے کہا اگر اس میں استطاعت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، تو نہ اس کو اس جھنجھٹ میں ڈالیں، وہ روزے رکھے، بس برداشت کرے، جب اس قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ یا اتنا کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگائیں بھی، تو روٹی پوری کرے۔ جو غیرت مند مرد ہے، جو مشرقی مرد ہے ہمارا برے صغیر کا، وہ خود تو بھوکا رہ لے گا لیکن بیوی بچوں کو اچھا کھلائے گا، یہ ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سالن بے شک تھوڑا سا بچے، لیکن وہ یہ پوچھتا ہے تم سب نے صحیح کھا لیا؟ یہ مشرقی مرد کی بات کر رہا ہوں، جو مثالی شوہر ہے، جو ہمارے ہاں آج سے 20-25 سال پہلے پائے جاتے تھے، اب نہیں پائے جاتے۔ میں معذرت نہیں کروں گا، میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ بیت رہی۔ اتنا ہم ڈسارڈ ہیں کہ جب رشتہ تلاش کرنا ہمیں مثالی مرد نہیں مل رہا، مثالی شوہر نہیں مل رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ نان وہ بھی کہتا ہے میرا پورا ہو جائے، میں کسی کو کیا دینا۔ ہاں، اس کے پاس سگریٹ کے لیے پیسے ہیں، اس کے پاس ویپ کے لیے پیسے ہیں، اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اس نے بھاگ دوڑ ایک کر دینی۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی ملا، کہتا ہے جی اس بابے کو ہم نے ریڑھی لگا کے دی اس وجہ سے کہ یہ نشہ کرتا ہے، کوئی کاروبار کرے، محنت کرے۔ کہتے وہ ہمارے گلے پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ فروٹ لے کے دیا 10,000 روپے کا، 5-10 منٹ بعد واپس آیا، فروٹ منڈی بیچ کے اپنا نشہ خرید کے واپس آگے گھر بیٹھ گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو نان روٹی پوری کرنے والا ہو، جو خود کھلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو خود کھلائے وہی بیوی کو کھلائے، وہی بچوں کو کھلائے۔ نفقہ، خرچہ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ہاں، یہ آیت سب سنتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ بھئی مرد عورت پہ حاکم ہے، پیچھے پیچھے ہو جو۔ بھئی حاکم کا معنی کیا ہے؟ کفیل ہے، کفیل۔ یہ میں اس کی تفسیر بیان کروں، آپ ہاتھ لگائیں کانوں۔ مفسرین نے لکھا ہے جو مرد خامد اپنی بیوی بچوں کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، ان پہ صحیح خرچ نہیں کرتا، اس سے کفالت لے کے کسی اور کو دے دو۔ ہمارے ہاں تو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ یہ کوئی احسان ہے؟ یہ تم ان پہ کوئی بہت بڑا کوئی کام کر رہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کماؤ، حلال کماؤ، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ فرمایا وہ ایک لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے ثواب کی نیت سے، کائنات کا رب اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ لائکا یلعکھا، ہمارے ہاں تو بڑی جھجکیں آتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے تو نے کھانا کھایا یا تیری بیوی نے کھایا، تیرے ہاتھ پہ سالن لگ جائے تو اس کو انگلی چٹا، وہ تجھے چٹائی، اس میں اللہ محبت زیادہ ڈالتے ہیں۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ میں رب العالمین میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے اس میں اپنی طرف سے محبتیں بھی ڈالتا ہوں، رحمتوں کا بھی نزول کرتا ہوں۔ اسی رشتے میں نہیں کرتا۔ ہمیں جھجک آتی ہے ایک لقمہ کھلاتے وقت، ہمیں جھجک آتی ہے۔ ہاں، ماں بہن کی گالی دیتے وقت شرم نہیں آتی، وہ جھجک نہیں آتی۔ تو شریعت مطہرہ نے کہا تو حاکم ہے، تو کفیل ہے، تجھ پہ یہ لازم ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے ان کو کھلا۔ رکھنا دور دور سے جا کے، بعد میں بینک بیلنس جوڑتا رہے، خود مر جائے تو وہ نہ تیرے کام نہ وہی بات، ان کے لیے کہاں پہ آنا، وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جانا۔ تو جو تو ایک لقمہ خرچ کرتا ہے، ایک درہم کے الفاظ، سب سے بہترین صدقہ آپ نے فرمایا جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، یہ سب سے بہترین اس کا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوری کائنات میں لوٹاتے ہیں۔ اور سب سے لئیم شخص کون ہے؟ ایک ہوتا ہے کنجوس، کدی کدی خرچ بھی کر لیں، ایک ہوتا ہے کمینہ، لئیم اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا سب سے کمینہ وہ بندہ ہے جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور سب سے اچھا بندہ وہ ہے اللہ کے ہاں جو کما کے لاتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ وہ حلال خرچ کرتا ہے۔ سکنا، رہائش، یہ مرد کی ذمہ داری ہے مثالی شوہر کی۔ رہائش کیسی ہو؟ ہم مثالی گھر میں بہت ساری باتیں کر گئے ہیں، لیکن میں دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک ہمارے اوپر سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ سمجھتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اکٹھ، آپ کے جسم کے جوائنٹ الگ ہو جائیں ڈاکٹر صاحب تو جسم کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا جوائنٹ فیملی سسٹم، اکٹھے رہنا۔ پر شریعت نے کیا؟ نہیں، جوائنٹ فیملی نہیں چاہیے ہمیں، جوائنٹ خاندان چاہیے، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں چاہیے۔ الحم والموت،
دیور جیٹھ موت ہے اس عورت کے لیے جو گھر بیاہ کے لائے ہو، جو کسی کی عزت ہے اب تمہاری عزت ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بات نہیں جی، پردے کا کیا مسئلہ ہے، غیرتیں ہی مر گئی ہیں ہماری، کہتے ہیں نہیں جی نہیں مجبوری ہے کیا کریں، اب بھائیوں سے جدا کر رہی ہوں، اگر تمہیں تمہارے جو ہے وہ بھاوج تمہیں الگ کر دے تمہاری ماں سے، بھائی ہم نے کب کہا الگ کرو بھائی، اس کو پتہ تو چلے میں بیاہ کے لاؤں، میری کوئی ذمہ داری، ساری زندگی ابا جی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور بعد میں کٹ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ بھائی جب بچے پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، جب اس کو بتلایا نہیں یہ تیری ذمہ داری ہے بھائی، بابا جی الگ ہوں، ہاں سپرویژن کریں، جہاں پہ غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھائیں بھائی، اوپر دے دیں پورشن، نیچے آپ رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ماں بیوی بن جاتی ہے، بیوی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ میں نے جملہ ایسے نہیں کہا، بڑا کچھ پڑھ کے کہا ہے۔ ہمارے ہاں الٹ سسٹم ہے، ماں بیوی بننے کی کوشش کرتی ہے اور بیوی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے، تب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی بیوی کا مقام الگ ہے، ماں کا الگ ہے، ماں کے حقوق اور ہیں، بیوی کے اور ہیں، جو معاملات بیوی سے ہو سکتے ہیں وہ ماں سے نہیں ہو سکتے، جو ماں سے ہو سکتے ہیں وہ بیوی سے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نے کہا ہاں اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، شرعی نقطہ نظر سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں۔ ابھی میں نے جمعہ پڑھا کے ہٹنا تو دلیلیں مانگنی میں پہلے ہی دے دوں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دنیا میں ہے؟ بتلائیں۔ میری تو ایک ہے، آپ کی ایک ہے، ہم سے ایک نہیں سنبھالی جاتی۔ پیارے پیغمبر نے 9 شادیاں کی، 11 شادیاں ہیں آپ کی 2 لونڈیوں کے ساتھ۔ وہ بندہ زیادہ تجربہ کار ہے جس کی 9 شادیاں یا وہ ہے جس کی 1 شادی؟ ہمارے لیے تو ویسے ہی وہ قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، مثال ہیں، ہم ان کو ہی مانیں گے۔ تو ہم نے ہر چیز کہاں سے لینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حجرے بنائے تھے؟ ایک ہی محل بنا لیا تھا؟ اب بول دیں نہیں جاتے ہیں مدینہ، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے حجرہ صفیہ، حجرہ عائشہ، حجرہ زینب، یہ نام کس کے ساتھ منسوب ہے؟ وہ جو جگہ ہیں، 9 حجرے آپ نے بنائے اور آپ 9 کے گھر جاتے تھے، کبھی کسی کے گھر ڈیوٹی ہے، کبھی کسی کے گھر رات رہ رہے، کباری کے گھر آپ نے اور حکم لگایا، بیوہ کے گھر اور لگایا۔ تو آپ علیہ السلام نے تو سکنا سب کو دیا، رہائش سب کو دی اور با پردہ دی، 4 دیواری دی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ہر عام و خاص آ جائے بھائی، ایسا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں، سطر اور حجاب کے الگ مسئلے ہیں، لیکن جب سکنا کی باری آتی ہے، رہائش کے کہتے ہیں لو انہیں بیدے ہم نے کھلونا، انہیں یاد آ گیا پرائیویسی دا۔ شریعت کے اتنے مسائل ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں دھجیاں اڑ جاتی ہیں، مجروح ہو جاتی ہیں۔ آگے سے مثال دیتے ہیں، اسی تے 20 جانے ایک کمرے سے گزارا کیتا، بھائی تسی کیتا ہوں نہیں ہوندا، تاڑے دور چینی اویئرنیس نہیں، آپ کے دور میں اتنی باتیں کھلی چھپی کوئی بھی نہیں کرتا، بس وہ جو ماں باپ نے کہہ دیا آپ کہتے ٹھیک، اس کی برکت سے آپ یہاں تک پہنچے، تو آپ وہ برکت آگے کیوں نہیں منتقل کرتے؟ اگر آپ کی اولاد کو پرائیویسی چاہیے تو دیں، یہ تو نہیں مطلب کہ اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ پرائیویسی دے کے دیکھیں، اگر اولاد آپ کی پہلے سے زیادہ فرمانبردار نہ ہو جائے تو پھر کیا شریعت نے کہا۔ تو ہم جب رہائش دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں بھائیوں کو جدا کر رہی ہے، آگے نے فساد پاتا ہے۔ بھائی جو بندہ کھل کے عبادت نہیں کر سکتا جوائنٹ فیملی سسٹم میں، کھا پی نہیں سکتا، وہ اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ وہ تو بندوں کو ہی راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا بڑا سائیڈ ایفیکٹ، پہلے تو ہم رہائش دیتے ہیں ادھر جہاں پہ ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، بچہ بچی دونوں ذہنی مریض بنتے ہیں۔ اور آج کل کا ایشو جو ہے وہ فائنینشلی ایشو نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ ہم نے جو اپنے ابھی تک کیریئر میں جو کیس بھگتے ہیں وہ سارا مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، جس کو ماہر نفسیات کہتا ہے ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہے بچہ بچی۔ وہ کیا ہے؟ اس کو پتہ گھر جانا، ماں نے یہ بات سنا دینی، چاچی نے یہ کہہ دینا، ابے نے یہ کہہ دینا، تائے نے یہاں پہ پکڑ لینا، فلانے کزن نے یہ کہہ دینا۔ ویسے تو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو اپنے کمرے تک چیز بچا کے لے گیا دنیا کا سب سے بڑا وہ انسان ہے۔ شریعت نے تو یہ باتیں نہیں سکھائی۔ جب ہمارے کھانے پینے پہ نظریں ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے پہ نظریں، ایسی رہائش کو کیا کرنا؟ کیا کرنا ہے ایسی رہائش؟ ایسی رہائشیں نہیں چاہیے۔ مثالی خاوند کی ذمہ داری ہے پہلے پچ تیار کرے، اگر اس کا باپ زندہ ہے تو وہ اپنے بچے کو پچ تیار کر کے دے، اگر گنجائش نہیں ہے تو اس کی گنجائش تھوڑی سی پیدا کر لے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں ہم کہتے، مسائل اس کے بہتر کر لے۔ میاں بیوی ایک بیٹے کو ساتھ رکھ لے، 3 کو 4 کو 5 کو تو نہیں رکھنے کی ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے، جو مثالی خاوند ہوتا ہے نا وہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے،
یہ بڑا لفظ بڑا چبھتا ہے ہمیں. غیرت پتہ کیا چیز ہے؟ عرب کے معاشرے میں قدیم عرب پڑھے نا تو حیران ہو جاتا ہے. عربوں کی غیرت کتنی تھی عورت کے معاملے میں. جس گھوڑے پہ عورت بیٹھ جاتی عرب کے لوگ وہ گھوڑا کبھی زندگی میں سیل نہیں کرتے تھے, اس کو ذبح کر کے کھلا دیتے تھے یا کچھ اور کر دیتے. اور جب دفن کرنے کی باری آتی, جنازے کی باری آتی, پورا خاندان جو محرموں کا وہ اکٹھا ہوتا, کہتے پردہ کر دو, قبر ڈھانک دو, اس کی شکل نہ کوئی دیکھے, اتنے غیرت مند. اور ہم زندگی میں اپنی غیرتیں خود ہی اڑا رہے ہیں, خود ہی اڑا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کسی وقت رونا شروع کر دیں. پچھلے دنوں ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر سے بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یار میں نے تو تھک ہار کے کانسرٹ سے اٹھا کے یونیورسٹی آف ساہیوال میں بچی کا داخلہ کروا دیا, خود ہی کوئی پسند کرے گی, میں تو تھک گیا رشتہ لب. یہ میں کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا یا کوئی انہونی بات نہیں کر رہا. میں نے پروفیسر صاحب کہا آپ تو مذہبی آدمی ہیں, اردو کے پروفیسر, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے افسر میں تھک گیا ہوں, مجھے آج تک ابھی تک کوئی بچہ نہیں ملا جس سے میں اپنی بچی کی شادی کروں. میں نے اس کی یونیورسٹی روکی تھی, اب میں نے کہا پوری دنیا ہی ایسے کرتی ہے, اگر کوئی کلاس فیلو بیٹا سمجھ آئے تو ہمیں بتا دے. ساتھ وہ نیم رو رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے یہ اس کی حالت ہے. پاکستان ساہیوال کی بات کر رہا ہوں, باہر کی بات نہیں کر رہا. ہماری غیرت تو یہاں تک چلی گئی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے جو خود اپنی بیٹی, بیوی, بہن, ماں کو بے پردہ رکھتا ہے. ہمارے ہاں شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں نا کہ کیسا خاندان ہے. ابھی کل ہی ایک جگہ میں نے عصر کا درس دیا تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا بچی عقیدہ توحید والی ہے, جہاں پہ ہم نے رشتہ کیا لاہور میں, تو وہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ تھوڑے سے توحید والے نہیں, وہ دوسرے معاملات رسومات کرتے ہیں, لیکن بندے اچھے ہیں, لیکن نا میرے منہ سے نکل گیا پردے کا اہتمام کم ہوگا, بچی پریشان ہو رہی. کہتے یہی بات, ہم بڑے پزل ہیں کہ اب آگے رشتہ نبھائیں یا نہ نبھائیں. تو میں نے ایک ہی سوال کیا کہ جس بچی نے 25 سال اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے رکھا اور آپ 25 سیکنڈ میں اس کے چہرے کی دھجیاں اڑا دیں, یہ جائز؟ وہ اس کا ماموں تھا جس نے سوال کیا تھا, آپ کی بات دل کو لگ گئی. یہ میں ابھی فون کرنے لگا ہوں اپنی بہن کو کہ یہ رشتہ آگے نہ نبھاؤ. جہاں پہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں, ہم کیسے کہتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی غیرت مند ہے؟ آپ گئے جنت میں, آپ نے کہا یہ محل کس کا ہے جو سونے کا ہے, جس کی اینٹیں سونے کی, پتھر, گارا, ہر چیز سونے کی, اتنا شاہکار محل کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا رجل من العرب, عرب میں سے کوئی آدمی ہے. میں رجل من قریش, میں بھی عربی ہوں. اب کون سا؟ فرمایا یہ قریشی ہے. فرمایا انا القریشی, میں قریشی ہوں. فرمایا پھر؟ فرمایا رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت محمد میں سے کوئی بندہ ہے. فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں. پھر یہ کس کا ہے؟ فرمایا ہوا عمر بن الخطاب, یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے والا محل دیکھا, اتنا شاہکار انٹر ہونے لگے, تو آپ کو عمر کی غیرت یاد آ گئی. آپ پیچھے ہو, آپ نے آگے عمر کو بتایا یار عمر, اللہ نے تیرا بہترین محل بنایا ہے, اور میں اس میں انٹر ہونے لگا تو تیری بیوی حور وضو کر رہی تھی. میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ عمر کی غیرت میرے سامنے آ گئی کہ میں اس میں داخل ہوں. فرمایا انتا یا رسول اللہ, آپ نے مجھ پہ غیرت کری, ہم تو آپ کی وجہ سے ہیں, آپ داخل. فرمایا نہیں, تیری حور وضو کر رہی تھی, مجھے گوارا نہ ہوا, میں داخل ہو گیا. سیدہ عائشہ سے بڑھ کے کوئی غیرت مند ہے؟ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا فوت ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, تو میں اپنا چادر دوپٹہ اتار کے اپنے حجرے میں رکھ دیتی تھی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. لیکن جب عمر دفن ہوئے, حیا من عمر, میں اپنے پردے کو کس کے جاتی, کہیں عمر قبر سے اٹھ کے مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تم بے حیا ہو. کیوں؟ یہ وہی عمر ہے جس کے مشورے پہ کائنات کے رب نے پردے کی آیات نازل کر دی کہ غیرت مند بنو, بے غیرت نہ بنو. آج کہتے ہیں دلیل دو, بھئی سورۃ احزاب بھری پڑی. اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں, اپنی عورتوں کو, نساء المؤمنین کو, عورتیں جو مومنوں کی ہیں, اپنی بیویوں کو, بیویوں کو حکم دو کہ وہ پردہ کریں, چادریں اوڑھیں. شریعت نے تو نگاہوں کی بھی حفاظت کا کہا ہے, پردہ تو بڑی دور ہے. جب نگاہوں کی حفاظت ہے تو پردہ بلولا جائے. اب یہ مسئلہ پچھلے دنوں شروع ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا جی کہ پردہ چہرے کا اور ہاتھوں کا نہیں, بعض نے کہا جی ہے. بھئی اللہ کے نبی کے دور میں ہے, اللہ کے نبی کی بیویوں نے کیا ہے.
بیٹیوں نے کیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی دو چار فتوے ہیں تو ہم صحیح کے مقابلے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ حدیث کی راویہ ہیں، جو بھی راوی ان سے حدیث بیان کرتا من وراء الحجرات، من وراء حجاب کے الفاظ ہیں کہ پردے سے پیچھے سے عائشہ ہمیں حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ بھائی اس وقت نور میں ہے، ہاں مغالطے سب کو لگ جاتے ہیں، دلائل اپنے اپنے ہوں گے، لیکن قوی دلائل یہی ہیں، غیرت مندی یہی ہے کہ اپنی بیٹی بیوی کو پردہ کروایا جائے۔ وہ بیٹی جو ساری زندگی پردہ کرتی رہی ہے، اگر یہ مثالی شوہر رہنا چاہتا ہے تو اس کی شادی کے بعد بھی پردے کو قائم رکھے، بلکہ اس کے لیے اہتمام کروائے، تاکہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سفر جو ہے زندگی کا بہت لمبا ہے، وہ اچھا گزرنا چاہیے تاکہ جنت میں ساتھ مل سکے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وسلام۔